پرویز مشرف نے جنوری 2002 کی تقریر میں ایسے نعروں کو ملک دشمنی قرار دیتے ہوئے پہلے مملکت خود عادت پاکستان کو شدت پسند اور متعصب قرار دیا اور پھر ایک ہی سانس میں کشمیر کے لیے جہاد کرنے والی تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد پر پابندی لگا دی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، لیکن وہ قوم جسے جہاد کی لوریاں دے کر پالا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا پڑھا کر عالمی جہادی نقشے پر ابھارا گیا تھا، وہ اچانک ایک جرنیل کی باتوں پر کیسے یقین کر لیتی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم بشارتوں کا امین ایک منتخب ملک ہیں اور پاکستان کی فوج ایک منتخب فوج جس نے اس دنیا کا آخری بڑا مارکہ لڑنا ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے مطابق جس لشکر نے غزوہ ہند کا مارکہ لڑنا ہے وہ تو بیت المقدس سے روانہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کا پہلا پڑاؤ پاکستان کی سرزمین پر ہی ہو اور اللہ یہاں کے عوام کو اس مارکے میں حصہ لینے کی فضیلت عطا فرما دے، لیکن حدیث کے مطابق یہ بات حتمی نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کی بنیاد چونکہ کلمہ طیبہ پر رکھی گئی اس لیے پاکستان کو اس مارکے کا گریجن قرار دیا جاتا رہا۔ نعمت شاہ ولی کی پیشگوئیوں میں تقسیم ہند کی پیشگوئی سے آخری مارکے تک کے سارے اشعار لوگوں کو ذہن نشین کروائے گئے، لیکن چونکہ یہ پیشگوئیاں حدیث کے علم سے ماخوذ تھیں اس لیے ان میں بھی کابل، عرب اور فارس کے مجاہدین کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن ہمارا حصہ صرف غازیان سرحد لرزد میں چو مرکد، سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی، انہیں اٹک سے پار والوں کے ذکر تک محدود ہے۔ مارکے کا مقام بھی دریائے اٹک کی تحریر ہے۔ روز اٹک نسح بار از خون اہل کفار، دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 بار بھر کر جاری ہوگا۔ تھوڑا تذکرہ مغربی علاقوں کے مومنین کا بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ کارآمد لوگ آ جائیں گے۔ ان تمام پیشگوئیوں، خراسان کی سرزمین کی بشارتوں، امام مہدی کی نصرت کے لیے نکلنے والے قافلوں کی گونج ہمیشہ یہاں سنائی دیتی رہی۔ اقبال کی آواز بھی ایسے ہی بلند ہوئی تھی، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آبدیروں، کارواں زی وادی دور از دراز آبدیروں۔ ترجمہ: سرزمین حجاز سے زمانے کا خضر ظہور کر رہا ہے اور اس دور دراز وادی سے کوئی قافلہ اس کی سمت روانہ ہو رہا ہے۔ ان کیفیات میں پاکستان جیسے نظریاتی ملک کا 1947 میں معرض وجود میں آنا اور پھر تمام تر مشکلات کے باوجود اس کا ایٹمی طاقت بننا بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس ملک میں 75 سال کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اس ملک کے اہل اقتدار نے قیام پاکستان کے مقصد کو پورا کیا ہو۔ اس تمام عرصے میں اس مملکت خداداد کا قبلہ ہمیشہ حجاز کی بجائے واشنگٹن ہی رہا۔ اگر واشنگٹن نے ہمیں حجاز کی طرف رخ موڑنے کی اجازت دے دی تو ہم نے بھی گردن گھما دی، لیکن اگر واشنگٹن نے کہا کہ اب رخ واپس پھیر لو تو ہم نے منہ موڑا اور پھر پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم اس وقت حالت سزا میں ہیں، ہم کفران نعمت کے سزاوار ہیں، ہمیں آزادی جیسی دولت ملی لیکن ہم شکر گزار بندے نہ بن سکے۔ ہماری یہ سزا طویل تو شاید نہ ہو لیکن سخت ضرور ہوگی۔ طویل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آخری مارکوں کا مرحلہ قریب ہے، سخت اس لیے ضرور ہوگی کہ ہمارا جرم بہت بڑا ہے، لیکن اس مرحلے کی بھٹی سے یہ قوم اب کندن بن کر ہی نکلنے والی ہے۔ 10 اپریل 2022 کو اس قوم نے باہر نکل کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں 75 سال سے واشنگٹن کے کہنے پر نچایا گیا، لیکن اب ہم نہیں ناچیں گے۔ عوام کا یہ اعلان میرے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کا تسلسل یہ ہوگا کہ اب اقتدار کا تاج بھی اسی کے سر پر سجے گا جو واشنگٹن سے منہ موڑے گا۔